جب نیکسس کی یا ایکسس کی بات ہو رہی ہے تو ہم بھارت کو ذرا ایکسکلوزیولی ڈسکس کر لیتے ہیں پاکستان کے تناظر میں. آپ نے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات کی بات کی, اس کا مطلب ہے انڈیا کو مستقبل قریب میں نہ ایرانی تیل چاہیے ہوگا نہ چابہار پورٹ چاہیے ہوگی. لیکن کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان کی بابت کہ بھارت کو ہم سے ایئر اسپیس کی واپسی چاہیے, وہ چاہتا ہے ریسٹور ہو جائے, اور وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی ریسٹور کرنے پر تیار ہو چکا ہے. یہ خبریں ہیں جس کو ویلکم کیا جا رہا ہے. پراوین سوان ہے, انہوں نے اپنے ٹویٹر پر اس پیشرفت کو خوش آمدید کہا ہے. بٹ سیٹھی صاحب, مین وائل ٹریک 2 کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں کہ ایک اور میٹنگ ہو چکی ہے. سو کچھ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے ضمن میں. دیکھیے, پہلی تو آپ نے یہ کہا کہ بھارت ایران سے اب تیل نہیں لے گا, یا ایران بھارت چابہار پورٹ تیل چابہار پورٹ تو خیر ابھی رکی ہوئی ہے بیکاز ویسے بھی ہاسٹیلیٹیز تھیں. اور جی, مگر تیل کی جہاں تک بات ہے, میں سمجھتا ہوں ایران ابھی بھی چاہے گا کہ تیل بھارت خریدے ایران سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ابھی بھی تیل خریدے گا ایران سے. اچھا, یو اے ای اس کا متبادل نہیں ہو سکتا؟ نہیں, تو وہ لے گا ایران سے, پہلے بھی لیا اور اس کا کنسیشن بھی لیا اور ابھی بھی لے گا وہ. تو ایک تو یہ بات ہے, بیکاز میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ ایران ابھی بھی ہندوستان کے ساتھ چاہتا ہے کہ تعلقات ہو جائے, تھوڑا رہے, اور ہندوستان بھی ڈبل گیم کھیلے گا, تیل بھی لے گا اور ادھر امریکہ کے کیمپ میں بیٹھے گا, اور یو اے ای کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا, وہ تیل بھی لے گا. امریکہ ایران کو بھی ضرورت ہے ریونیو کی, اور انڈیا کو بھی ضرورت ہے تیل کی, تو دونوں یہ تجارت بھی کریں گے ساتھ ساتھ. ایک تو یہ. اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ٹریک 2 میں اب یا ٹریک 1 میں کچھ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی کوئی $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے انڈین ایئر لائنس کو, ایئر انڈیا کو یا انڈین ایئر لائنس کو, ایئر انڈیا کو, جی, اور سال کا, اور بہت بڑا نقصان ہے. ایسے تو وہ ختم بند ہو جائے گی ایئر لائن. اس لیے کوئی تجویز یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنی ایئر اسپیس کھول دے, اچھا, جو کہ ہر مہینے وہ 1 مہینے کے لیے بند کرتا ہے, پھر اس کے بعد ایکسٹینڈ کر دیتا ہے. تو جب سے یہ کرائسس شروع ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ, اس کے بعد ایوری منتھ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے. ایک طرف تو یہ اشارہ ہے کہ کسی وقت بھی وہ منتھلی ایکسٹینشن بند ہو سکتی ہے اور ایئر اسپیس ریسٹور ہو سکتی ہے. تو یہ اب یہ افواہیں شروع ہو گئی ہیں, خبریں جسے آپ کہتے ہیں, کہ جی شاید پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بات چل رہی ہے کہ چلے انڈیا انڈس واٹر ٹریٹیز کے اوپر گڑبڑ نہیں کرتا, آپ کا پانی نہیں روکتا, کوئی آپ کے جو اعتراض ہیں وہ مان لیتا ہے, کچھ اس کے اوپر نرمی شو کرتا ہے, آپ مہربانی کر کے ایئر اسپیس کھول دیں تاکہ ہماری جہاز آ جائے. اچھا, میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ میری اطلاع کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہوا میں گڈیاں اڑائی جا رہی ہیں ہندوستانی لوگوں کی طرف سے. ان کے جو ٹریک 2 کے لوگ ہیں, میرا خیال ہے وہاں ایسی بات ہوئی ہے, یا ہوئی ہوگی ایسی بات کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر کیا کر رہے ہیں, ہماری طرف سے لوگوں نے کہا ہوگا, جو ہمارے نان آفیشلز ہیں وہاں, تو ان کی طرف سے یہ ہوگا کہ ہاں وہ آپ نے بھی تو یہ کر دیا, ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے ہماری ایئر لائن, تو یہاں کیا اس کے اوپر کوئی بات لین دین ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو اس قسم کی کوئی ڈسکشن ضرور ہو سکتا ہے ہوئی ہو, مجھے نہیں پتا, مگر میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہاں ٹریک 2 میں یہ بات چھڑی, پھر وہاں سے یہ کوشش کی گئی کہ اس کو بڑھایا جائے, اس کو ایک بنایا جائے, بیکاز انڈیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت اگر انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر اس نے کچھ رکاوٹیں کریٹ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان ایک تو تسلیم نہیں کرے گا, پاکستان لڑے گا, اور دوسری بات یہ ہے آج کل پاکستان کی سٹینڈنگ اتنی ہائی ہے کہ سب لوگ جو ہے انڈیا کی تنقید شروع ہو جائے گی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, پانی روک رہے ہیں آپ, تو یہ تو آپ کر نہیں سکتے. تو انڈیا نے یہ سوچا کہ شاید گلوبل اوپینین اس وقت پاکستان میں حق میں ہے, پاکستان کی گھوڑی چڑھی ہوئی ہے, تو ہم شاید ادھر اتنی گڑبڑ نہ کریں اس وقت, اور چلے ہم نے اتنی پہلے باتیں کر لی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, پانی بند کر دیں گے, تو چلے ہم تھوڑا سا اس کو لوور ڈاؤن کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری بات کوئی سنے گا نہیں, اور اگر ہم نے کچھ کیا بھی تو شور پڑ جائے گا ہمارے خلاف, اور تو اس لیے پاکستان کے ساتھ یہی کوئی ڈیل کر لی جائے کہ جی تسی ایئر اسپیس کھول دو, ہم انڈس واٹرز کے اوپر کچھ نہیں کرتے, ابھی کچھ نہیں کرتے, فار دا ٹائم بینگ کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں کرتے. تو یہ میرا خیال ہے انڈیا کی طرف سے انآفیشلی یہ فلوٹ کیا گیا. کیا یہ پاکستان کی حکومت تک یہ بات پہنچی ہے کہ نہیں, میرا نہیں. دونوں حکومتوں کو کیا اس کو سپورٹ کر رہی ہوں گی؟ میرا خیال ہے انڈیا تو سپورٹ کر رہا ہوگا نا, انڈیا کی حکومت, انہی کی بیسس کے اوپر یہ بات باہر آئی ہے. اور انہوں نے ڈائریکٹ ہی کی نا, کیونکہ ڈائریکٹ نہ ہوگی تو پھر بےزتی ہو جاتی ہے, تو ٹریک 2 کے ذریعے کروایا. اور مگر کیا یہ بات ہماری فارن آفس تک پہنچی ہے؟ پہنچ گئی ہوگی, مگر ہم نے کوئی جواب نہیں دیا. ہم نے نہیں کہا ہاں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہاں ایک ڈیل ہو سکتی ہے, یہ نہیں ہو سکتی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ بات ابھی گھوم رہی ہے, انڈیا کا میڈیا اور انڈیا کے
جیسے کہتے ہیں ڈوز جو ہیں وہ ظاہر ہے سب چاہتے ہیں کہ یار پاکستان انڈیا کے درمیان لڑائی جھگڑے ختم ہوں, امن کی بات ہو, لوگ آئیں لوگ جائیں, ویزے کھل جائیں, یہ ہے وہ تجارت شروع ہو جائے. ہے نا ایک پرانی کنسٹیٹیونسی ہے امن کے لیے, انڈیا کے اندر بھی ہے اور پاکستان کے اندر بھی ہے, تو وہ لوگ تھوڑے سے خوش ہو گئے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستان کی حکومت نے اس ایشو کو ڈسکس نہیں کیا آپس میں, اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اسی لیے انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے 1 مہینے کے لیے پھر وہ جو ایئر اسپیس بلاکیج ہے وہ ہر مہینے کرتے ہیں یہ, اور یہ ہر مہینے اس قسم کے کوئی پریشرز آتے ہیں کھولے. جی, تو آپ کے خیال میں موجودہ حالات کے, عالمی حالات کے تناظر میں بھی اور دو طرفہ اس فارمولے کی کامیابی کے چانسز کتنے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ چانسز کوئی پکی کوئی انڈیکیشن ملے نا تو پھر تو چانس ہے. انڈیا نے کسی قسم کی کمٹمنٹ انڈس واٹرز کے اوپر کرنی نہیں ہے آپ سے, ان رائٹنگ یا ان پبلک. وہ جو کہہ چکا ہے وہ اس نے وہیں بیٹھے رہنا ہے کہ ہم یہ ہمارے پانی ہے, ہم جو چاہیں کر لیں وغیرہ وہ تو وغیرہ. ڈیمز کے لیے ٹینڈر جاری کر رہے ہیں, وہ روکیں گے نہیں اس کو. اچھا, مگر جو ریٹرک ہے, جو کہ بیان بازی ہے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ روک دیں گے, اور آپ کو انآفیشلی کہیں گے کہ ہم ٹینڈرز تو ہو گئے ہیں, ہم اس کو آگے نہیں بات کریں گے. اچھا, مگر یہ آفیشلی نہیں کریں گے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ ہماری سائڈ بھی یہ بات یقین نہیں کرے گی. اگر تو ان کو کوئی ایڈوانٹیجز نظر آئے ہیں اس میں جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہے اس وقت, تو کیوں یہ اس چیز کو کھولیں. اس وقت تو ہاسٹیلٹیز ہے. یا تو انڈیا کہے نا جی کہ آپریشن سندور ختم ہو گیا, پاز نہیں ہے, ختم ہو گیا, کہ ہم نہیں کریں گے آگے, اور انڈس واٹرز کے اوپر نیگوسیشن پھر سے کریں گے. وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو جاتے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں ابھی جو ہمارے حق میں جو بیان آیا ہے فرام دا ٹریبیونل, وہ اس کو بھی نہیں مانتے. یا تو انڈیا آفیشلی اس چیز کو بات مانے ہماری, کوئی پبلک میں آپ کے ایکسیپٹ کرے, تو پھر تو یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے ایز اے CBM. مگر انڈیا وہ میں سمجھتا ہوں نہیں کرے گا, اور اگر وہ نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں ہم بھی شاید یہ اس کو ایئر اسپیس کو نہیں کھولیں گے. اس نوعیت کی ڈپلومیسی رزلٹ اورینٹڈ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ, یہ کہ کوئی نئی جنگ نہیں چھڑ رہی یا وہ جو پاز ہے ختم نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے رزلٹ اورینٹڈ ہو سکتا ہے کیونکہ یہیں ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں جو کہ آپ ڈائریکٹلی نہیں کرتے. اچھا, تو یہاں یہ اب جیسے یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور پیش قدمی ہو کہ اچھا جی اس بات کو آگے بڑھائیں, ٹریک 2 میں کچھ ورک آؤٹ کرتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں. پھر دونوں گورنمنٹس کے پاس انآفیشلی وہ فارمولے لے لیے جائیں, اس کے اوپر پھر کام ہو تھوڑا سا. تو بریک تھروز اسی طریقے سے ہوتی ہیں. یا تو ڈائریکٹ بائیلیٹرل بات ہوتی, DGMOs جو DGMIs جو ہیں, یا DGISIs ہیں, یا NSAs ہیں, یہ سارے آپس میں بیہائنڈ دا سینس کو وہ تو شروع نہیں ہوا. اگر وہ شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں دیٹ وڈ بی گریٹ, مگر وہ شروع نہیں ہوا. اس لیے یہ جو ہے نا ٹریک 2, یہ اس سے بہت کم اس کی اہمیت ہے. رائٹ, یہ صرف ایکسپلوریشن ہے. یہ اس کا مقصد کوئی سلوشن ڈھونڈنا نہیں ہے, ایکسپلور کرنا ہے کون سے پاسبلٹیز ہو سکتی ہے. میرا اگر ہاں ایک قسم کی چلے جی بات چیت کس ایک حد تک تو چل ہی رہی ہے نا, مگر اگر NSAs ملنا شروع کر دیں پھر آپ یہ سمجھیں کہ ایجنڈا ایک ہے, اس ایجنڈے کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور وہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر پھر ہم تبصرہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا ایجنڈا ہے, مگر ابھی وہ نہیں ہے. تو اسے ہم سلو میڈیم کہہ سکتے ہیں کہ اس نوعیت کے یا اس سٹیج پہ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ صورتحال کو ٹھنڈا اور کام رکھنے کے لیے ہو رہی ہے. اس کی پیش رفت آنے والے وقت میں کسی بھی موقع پر سامنے آ سکتی ہے. گڈ ول جیسچر کا اظہار کسی بھی جانب سے ہو سکتا ہے. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.